معاشرے کو، کسی بھی تہذیب کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس تہذیب میں آپ گند ڈال دیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، جیسے فرعون کی قوم تباہ ہوئی۔ عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا، صرف دعوے کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس نے صرف یو ٹرن لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رمشا نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں جار نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، ہم اس وقت دروگا والا میں موجود ہیں، نون لیگ کے سیاسی رہنما شیخ رحیل اصغر کے دفتر میں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں، جیسے کہ حمزہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کی گئے ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا لائے عمل ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا، اور اتنے خراب، جیسے آپ کو تو مجھ سے زیادہ علم ہوگا نا، آپ تو چونکہ لنکڈ اپ ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، عام بندے کے جو مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس کیمرہ بھی ہے، مائک بھی ہے۔ جب اتنے شدید حالات خراب ہوں تو ان کو درست کرنے میں، ان میں کمی لانے میں وقت لگتا ہے یار۔ کوئی ایسی جادوائی چھڑی تو ہے نہیں کہ آپ نے ہلائی اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے وقت لگے گا۔ لیکن ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں، اس پہ آپ کوئی بھی آج نادان نہیں ہے، کمسن نہیں ہے، اور شعور بھی بہت ہے۔ پتہ چل جاتا ہے حکومت کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑا سا موازنہ میں کروں کہ سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت میں فرق کیا ہے۔ سابقہ حکومت کے 4 سالہ ادوار میں بجائے اس کے کہ آپ فوکس کرتے کہ آپ اس ملک کو مضبوط کریں، عوام کے مسائل کو حل کریں، حالات کو درست کریں، اور ایک اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ مسائل پہ قابو پانے کی کوشش کریں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فراہم کیا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب کیا کہ آپ نے پورے 4 سال آپ کی کوشش، بھرپور کوشش تو چھوٹا لفظ ہے، صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو دنیا سے اٹھانے کی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نظام قدرت ہے۔ موت بھی وہ دیتا ہے، زندگی بھی وہ دیتا ہے، تکلیف بھی وہ دیتا ہے، راحت بھی وہ دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کہ پچھلی حکومت کے سربراہ نے یہ کیا۔ ہوا کیا؟ آپ نہ تو ان کا کچھ بگاڑ سکے، اس لیے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اور نہ ہی جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے، آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس مقصد کو آپ اچیو کر سکیں۔ یہ بدقسمتی، اس ملک کی بدقسمتی، اور اس ملک کے عوام کی بدقسمتی، ان لوگوں کی جو لوگ صرف اور صرف صحرا کے پیچھے جاتے ہیں۔ میں اگر چاہوں تو آپ کو بڑے سہانے خواب دکھا سکتا ہوں۔ کب تک آپ خوش فہمی کا شکار رہیں گے؟ کب تک آپ صرف باتوں میں ہی اپنے آپ کو الجھائے رکھیں گے؟ کبھی تو آنکھ کھول کے، کان کھول کے، اپنے ذہن کے دریچے کھول کے آپ چلے جائیں۔ چلیے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت آدمی ہیں۔ خوبصورت آدمی نے تو مرنا ہی ہے، جانا تو اسی مٹی میں ہے۔ اور اگر آپ اپنے سر کو جھکا لیں اور اللہ کے نظام سے آپ مقابلہ نہ کریں تو میرے خیال میں پھر اللہ بھی آپ کے راستے درست کر دیتا ہے۔ اب آپ اس طرف آ جائیں کہ حکومت کی اب کیا ترجیحات ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے شہباز شریف جو کہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس کی ترجیح یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، یا اس کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اسی راستے پہ چلا دے جس راستے پہ نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا؟ عوام کے لیے مشکلات کو کم کریں،
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس نج پہ آپ نے اس ملک کو چھوڑا تھا، مشکلات چھوڑی تھی، اس کو درست کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کا یہ سوال جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں کوئی جو آپ سمجھتے ہیں اس حساب سے جواب دوں، نہیں، بالکل نہیں۔ پھر آپ کا اس کا فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر وہی کام کریں گے جو وہ کرتا رہا ہے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ آپ بڑی صاف شفاف ایک چیز چلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی تہذیب کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس تہذیب میں آپ گند ڈال دیں تو از خود وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، جیسے فرعون کی قوم تباہ ہوئی۔ اب کسی بھی قوم میں ایسی چیزیں ڈال دیں گے جو اخلاق سے گری ہوں گی تو پھر خدا کا غضب آئے گا۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں، بلکہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کی حرکتیں اور ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں تو مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ عدالت، قانون اگر اپنا راستہ بناتا ہے تو آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ عدالت کرے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں۔ اگر کوئی بددیانتی کی ہے، بدنیتی سے کام کیا، اگر اس کا محاسبہ ہوتا ہے تو مجھے اس میں بالکل دیوار نہیں بننا چاہیے، ان کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اور اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے نا، میں آپ کو ایک اور رش کر دوں، یہاں کہ آپ شاید ایک زمانہ تھا جب آپ جھوٹ بولتے تھے، دروغگوئی سے کام لیتے تھے یا کوئی بد اخلاقی کرتے تھے تو لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے، بری نگاہ سے دیکھتے تھے آپ۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی سچا مانا جا رہا ہے، جو جتنی زیادہ گراوٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پاکیزہ مانا جا رہا ہے۔ خدا اس ملک پہ اور ملک میں بسنے والے 24 کروڑ عوام پہ اپنا رحم کرے، بس۔ میں نہیں سمجھا سکتا ہوں ان کو۔ میں نے آپ کے جو آپ نے شروعات کی تھی تو میں نے آپ سے معذرت کی تھی کہ مجھے آپ معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑی پرانی مثال پنجابی دی ایک مثال ہے، ستے نوں تو بندہ جگا لینا ہے، جاگنے کی جگائے۔ آپ بات سمجھیے میری۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو نیو جنریشن کی آپ بات کر رہی ہیں نا، شکر جس سوسائٹی میں میں بستا ہوں، میں ان سوسائٹی کو اب ڈویژن دے دی ہے، میں نے اس سوسائٹی کی میں نے ڈویژن کر دی ہے۔ جس سوسائٹی میں میں ہوں، الحمدللہ میری اولاد کی آگے اولاد انتہائی فرما بردار ہے، اللہ انہوں نے اپنے بد سے بچائے۔ جس سوسائٹی کی بات آپ کر رہی ہیں وہ مادر پدر آزاد ہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ باپ کی عزت سے، نہ ماں کی عزت سے، نہ بہن کی عزت سے، نہ بیٹی کی عزت سے۔ معذرت کے ساتھ کسی کو اگر برا لگے گا ضرور لگے گا۔ میں نے آپ کو عرض کیا، میرے خیال میں شاید آپ اس وقت ذہنی طور پہ کہیں الجھی ہوئی تھی، آپ نے سنا نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ حکومت کی ترجیحات دیکھی جاتی ہیں، سوچ دیکھی جاتی ہے، سمت دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا اس حکومت کی سمت یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کر دیا جائے؟ کیا اس حکومت کی کوشش یہ ہے کہ صرف اپنے متعلق سوچا جائے، اپنے ملک کے لیے نہ سوچا جائے؟ جب آپ یہ چیز دیکھیں گی اپنی نگاہ سے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ حکومت اپنی صحیح کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کا پاکستان کو معاشی طور پہ اور اخلاقی طور پہ مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، لوگوں کی زندگی میں سازشیں پیدا کی جائیں۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے آپ کے جو کلیگ تھے انہوں نے جو سوال کیا تھا، میں اس کے سوال کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ ہر بگڑے کام کو درست کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں آپ کر دیں گے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ متحدہ
قومی حکومت نے یہ بات طے کر لی ہے کہ یہ حکومت اپنا پورا وقت کرنے کے بعد نئے الیکشنز پہ جائے گی. مجھے امید ہے، ویسے میں اللہ کے گھر میں اس بات کی بہت پورا امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ حکومت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتری لے آئے گی. جی میرا نام میاں عثمان ہے، میں جنرل سیکرٹری ہوں یوتھ ونگ لاہور کا، اور خرم صاحب کے دستے چھایا میں کام کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی بہتری کے لیے. دیکھیں پچھلا موجودہ گورنمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ تھی 3.5 سال میں، عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا، صرف دعوے کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس نے صرف یو ٹرن لیا اور یہ کہا ہے گھبرانا نہیں گھبرا. اب یہ خود گھبرائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم اس کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتے جس طرح کہ اس نے استعمال کیے ہیں. ہم نہ اس پارٹی سے ہیں کہ لوگوں کی جو بیٹیوں کو بہنوں کو ہم چوراہوں میں نہ نچانے والی پارٹی ہے. ہم الحمدللہ غیرت مند پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور ہم انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں چار دیواری میں رہنے والی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنی ماؤں بہنوں کو عزت بھی دیں گے. اور یوتھ ونگ کے حوالے سے اپنے ان نوجوانوں کو میں ایک میسیج چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی پارٹی نہیں ہے. آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے تقدس کو پامال نہ کریں. اس ایک کال پہ اس کو خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ عمران خان کے پیچھے بالکل نہ لگے، نہ کسی چوک میں جائیں. اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چار دیواری، ہمارا فرض ہے اپنی بہن ماں بیٹی کی عزت کا خیال کرنا، نہ کہ ان کے ساتھ ان کو بھیجنا چوراہوں میں کہ جی آپ ناچیں اور نیا پاکستان بن جائے گا. جبکہ اس ماں کو پوچھیں جس کو انسولین نہیں ملتی، جب میاں نواز شریف کے دور میں فری انسولین ملتی تھی، آج وہی انسولین 1200-1500 روپے 1000 روپے کی لے رہا ہے. اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو شاید لبرل کچھ لوگ ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں لے رہے یا نہیں لے پا رہے ان کا کیا قصور ہے؟ شکریہ. میاں احسن عارف نام ہے جی میرا، اور میں پریکٹسنگ لائر ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. اور اس سلسلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہر جلسے میں ان کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے کہ دیر مسٹ بی اے رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ان دا اسٹیٹ. تو میں اسی سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل ایک پارلیمان میں ڈپٹی اسپیکر نے آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا ہے، اور اس کو آرٹیکل 63 کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا ہے. تو جب آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے یہ آرڈر نکلا ہے اور اس کو اگر ہم کمپیئر کریں آرٹیکل 63 کے ساتھ، تو اس میں رول آف لا اور آئین کی بالادستی پریویل ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، اور اس کو مزید آگے آنریبل سپریم کورٹ میں جس طرح ساری رات وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں اور اس کو چیلنج کیا اور ابھی بھی وہاں پہ ہیں. تو جب ہم قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو چلنا چاہیے. پبلک کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سی پارٹی اصل ریئل میننگز میں جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے. جب ہمیں سیٹیں نہیں مل سکیں تو ہم نے فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، بجائے اس کے کہ ہم شور ڈالتے اور اس طرح کا. اب کل ایک آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے ایز اے ینگسٹر کہ جو لیگل مینز ہیں ہمارے، جو ہمیں قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. ہمیں کوئی بھی اللیگل اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں مزید ہم جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں. تھینک یو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم یہاں پہ نون لیگ کے سیاسی رہنما شیخ روہیل اسکر صاحب کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا لوگوں تک. انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ بہتری لائیں گے، وہ پہلے سے بہت بہتری آئے گی، اور پہلے کی نسبت اب وہ کچھ زیادہ اچھا کر کے دکھائیں گے. قوم کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اچھی چیز کو چوز کریں، صبر اور تحمل سے کام لیں، اور انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ رمشا نثار، جہاں نیوز HD لاہور.